یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے رضی اللہ عنہ، قال ان هذا القرآن مأدبۃ اللہ فتعلموا من مأدبته ما استطعتم ان هذا القرآن هو حبل الله الذي امر به وهو النور البين والشفاء النافع عصمة لمن اعتصم به والنجاة لمن تمسك به لا يعوج فيقوم ولا يزوغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن رد اتلوه فإن الله عز وجل يأجركم بكل حرف منه 10 حسنات لم أقل لكم ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. کافی چیزیں وہی اس میں بھی ڈسکس جی، اس میں بھی بنیادی یعنی جو قرآن کے اوصاف ہیں اور اس کے ساتھ تمسک کی تعلیم ہے، نکات اس کے بھی وہی ہیں. آپ ایک ایک جملے کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں. جی جی، مأدبۃ اللہ. ہاں، اس میں ایک یہ تعبیر ہے، اور یہ حدیث بنیادی طور پر حدیث میں آئی بھی تعبیر ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ جو دین اتارا ہے اور کتاب اتاری ہے، اپنا پیغمبر بھیجا ہے. تو حدیث میں ہے کہ یہ ایسے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضیافت کا اہتمام کیا لوگوں کے لیے، اور اس نے ایک پکارنے والا بھیجا کہ لوگوں کو پکار کے لاؤ کہ ایک ضیافت پر آ جاؤ. تو جو لوگ پکارنے والے پر بات پر دھیان دیں گے وہ اللہ کے مہمان بنیں گے، کھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور جو نہیں دھیان دیں گے وہ محروم رہیں گے. تو قرآن یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا دسترخوان ہے. تو اللہ کے دسترخوان سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ. کھانے کے دسترخوان سے جتنا آپ کھا سکتے ہیں کھاتے ہیں. یہ ہدایت ہے. تو اس میں اس کا جتنا حصہ سیکھ سکتے ہو اس کو اللہ کی مہمانی سمجھ کر سیکھو. مستطاعتم، جتنا تم سیکھ سکتے ہو. بالکل ٹھیک ہے. وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ. یہی وہ رسی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اس کا مصداق قرآن ہی ہے. بالکل صحیح. وَهُوَ النُّورُ الْبَيِّنُ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ. یہ روشنی ہے، بالکل واضح ہے، اور قرآن نے خود اس کو اپنے آپ کو شفا کہا. شفاء لما فی الصدور. دلوں میں جو بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کے لیے قرآن ان کا علاج ہے. اور آگے ہے کہ عصمۃ لمن اعتصم به. جس نے اس کو تھام لیا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی، ایمان کی حفاظت حاصل ہو گئی، اور جس نے اس کو مضبوطی سے اس کا دامن پکڑ لیا وہ نجات بھی پا جائے گا. اور آگے جو جملے ہیں کہ لا یعوج فیقوم ولا یزوغ فیستعتب. اس میں وہ اسی کہ اس کتاب سے ہدایت کے علاوہ اس میں سے کچھ آپ کو مل نہیں سکتا. یعنی آپ اس بے کھٹک اس پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ اس سے آپ کو جو ملے گا وہ ہدایت ہوگی. تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں کبھی کوئی ایسی کجی پیدا ہو جائے کہ پھر کسی کو ٹھیک کرنی پڑے. صحیح، بہت اچھا. اور کبھی اس میں ایسا انحراف پیدا ہو جائے کہ پھر اس کو معذرت کرنی پڑے کہ وہ یہ بات میں نے غلط بتا دی تھی. ایسا نہیں. اللہ نے اس کو ہدایت کے لیے بالکل کامل محفوظ بنا دیا. اگلے جو جملے ہیں اس پہ ہم نے گفتگو کر لی. ولا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن رد ہے، اور بار بار رجوع سے پڑھنے سے کبھی اس میں بوسیدگی نہیں آئے گی. آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف کے بدلے تمہیں اجر دیں گے، اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک جی، یہ اس کی تلاوت کے بارے میں کہ اس پہ یعنی ہدایت اور رہنمائی تو ہمیں جو ملتی ہے وہ ملتی ہے، اس کی تلاوت پر بھی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی اجر رکھا. بالکل. ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور وہ پھر واضح کرتے ہیں کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ یہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو اس پر تلاوت کے آداب پہ آگے ہم انشاءاللہ آثار دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہوگا کہ حدود اور آداب کے ساتھ تلاوت جو ہے وہ کتنا غیر معمولی نیکی کا کام ہے.